بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو عمل ہے یہ فقر فاقے کو دور کرنے کے لیے ہے اور رزق کی تمام تنگی کو دور کرنے کے لیے۔ اس طرح کاروبار کی بندش اور اس طرح کاروباری پریشانی، گھریلو پریشانی، خاندانی جتنے بھی مسائل ہے، گھر کے جتنے بھی مسائل ہے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے، کیونکہ وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے اپنے گھر کے فقر و فاقہ کی شکایت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت مختصر عمل بتایا۔ صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے یہ عمل شروع کیا تو اللہ جل شانہ نے میرے گھر سے فقر و فاقہ کو ختم کر دیا، اور اللہ نے مجھے اتنا مال عطا فرمایا کہ اس سے، میرے مال سے، میرے رزق سے ہمسائے بھی فائدے اٹھاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ یقین کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہو۔ آج ڈاکٹر کہے شوگر کے مریض کو کوئی چینی استعمال نہیں کرنا تو وہ نہیں کرتا، کیونکہ یقین ہے کہ اگر میں استعمال کر رہا ہوں تو میرا مرض بڑھ جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض کو کہتے ہیں نمک استعمال نہیں کرنا، مجال ہے وہ نمک استعمال کرے، نہیں کرتے، دل چاہتا ہے، نمک کے بغیر کوئی چیز اس کو اچھا نہیں لگتا، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے شوگر ہے، چینی استعمال نہ کرو، ڈاکٹر نے کہا بلڈ پریشر ہے، نمک استعمال نہ کرو، وہ نہیں کرتا، کیونکہ یقین ہے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر یقین ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پورا اعتماد تھا، پورا یقین۔ اس طرح تو وہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے تو وہ فوراً مان لیتے تھے۔ صحابہ تو صحابہ تھے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے۔ ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہا تھا کہ جنگ موتا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کو بھیج رہے تھے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جعفر شہید ہو گیا رضی اللہ عنہ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا۔ اگر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کا نام لیا کہ اس کو امیر بناؤ۔ وہ یہودی نے کہا دل میں اور ساتھیوں کو کہا کہ یہ تینوں تو ضرور شہید ہوگی۔ اب دیکھو، ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کتنے یقین کرتے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے تو کچھ کفار، اس میں ابو جہل بھی، اس طرح بڑے بڑے سردار موجود تھے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اجڑی ڈالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ اجڑی اٹھائی گئی تو اللہ کے رسول نے ان کو اشارہ کیا ذبح کرنے کا کہ میں تمہیں ذبح کروں گا۔ وہ سارے ڈر گئے کہ یہ تو کبھی اس پیغمبر نے جھوٹ نہیں بولا، اس طرح ہوگی۔ جنگ بدر میں وہ 70 کے 70 ذبح ہوئے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر پکا یقین ہو، پکا یقین ہو تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ ہمارے تمام کام بنائیں گے۔ تو اس کون سا عمل ہے؟ وہ عمل بہت آسان ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابی کو فرمایا بیٹا جب گھر میں داخل ہوتے ہو تو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسرا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ درود شریف پڑھو، درود شریف۔ اور تیسرا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھو۔ تینوں عمل کتنے آسان ہیں، ہر مسلمان کو یہ آتا ہے۔ سلام کرو، السلام علیکم، فرمایا کہ گھر خالی بھی ہو تو سلام کرو۔ اور دوسرا درود شریف پڑھو، کوئی بھی درود شریف پڑھو اس وقت، صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد، جو درود شریف آپ کو آسان لگے وہی پڑھیں۔ اور اس کے بعد سورہ اخلاص پر قل هو اللہ احد۔ انشاءاللہ یہ عمل جو بھی شروع کرے گا تو اس کے گھر کے تمام فقر فاقہ دور ہو جائیں گے۔